بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اولاد آدم خرچ کرو، اس کے بدلے میں تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں مال میں سے دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا، میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے اور اس طرح ایک مد کھجور وغیرہ حاصل کرتے اور اسے صدقہ کر دیتے تھے، لیکن سب خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ ہمارے پاس لاکھوں موجود بھی ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے جب بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صدقہ و خیرات کیا جائے تو لوگوں کی مراد یہ ہوتی ہے بس جتنا ہے سب کو سب لٹا دو، نہیں، جتنا اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے آپ اس میں سے خرچ کریں، کچھ بھی خرچ کریں، تھوڑا ہی خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ آگ سے بچنے کے لیے کھجور کا آدھا حصہ ہی صدقہ کرو، یعنی آپ کو صدقہ کرنا ہی ہے، چاہے تھوڑا ہی کرے، چاہے 1 روپیہ ہی خرچ کرے، چاہے 10 روپیہ ہی خرچ کرے، مگر آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہی کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی آدمی مالدار رہے، یعنی یہ نہیں کہ پورا کا پورا لٹا دے بلکہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن جب بندہ صبح کرتا ہے تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے دعا کرتے ہوئے اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بہتر بدلہ عطا کر، یعنی اس کے مال میں اور زیادہ برکت دے۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ بخیلی اور کنجوسی کرنے والے اور مال کو خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم خرچ کرو اور شمار نہ کرو، گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور بخیلی اور کنجوسی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے روک لے گا۔ پس حسب استطاعت جتنی طاقت ہو اتنا خرچ کرتی رہا کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ بلا شبہ صدقہ و خیرات کرنا، مال و دولت خرچ کرنا پروردگار کا غصہ ختم کر دیتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، تو چھپا کر پوشیدہ طور پر صدقہ دینا زیادہ افضل ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو پوشیدہ طور پر چپکے
چھپ کر صدقہ کرتا ہے، اس قدر صدقہ کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے مگر بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپا کر صدقہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے غضب کو یہ روک دیتا ہے، اللہ کے غضب کو یہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو یہ بجھا دیتا ہے۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ صدقہ کرو، ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا، تو یہ قیامت کی علامت میں سے ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی صدقہ و خیرات کریں، اے اللہ تو اسے قبول کر لے، اور اے اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت عطا فرمائے تاکہ ہم اس میں سے صدقہ و خیرات کر سکیں۔ اے اللہ ہم جو بھی مال و دولت خرچ کریں، اے اللہ تو اسے قبول کر لے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کے بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اے اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں، اے اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے مال و دولت میں برکت آتی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ہمیں بھی نیک لوگوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ جب تم اس دنیا میں جئیں اسلام اور ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔